بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، سامعین، آج کل ایک چیز بہت ہی زیادہ ٹرینڈنگ میں ہے، جس کے سبب سے امت مسلمہ کے اور نسل نو کے ایمان کو برباد کیا جا رہا ہے، اور ہماری نوجوان نسل کو ورغلا کے ان کے ایمان کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہ مارکیٹ میں کچھ ایسے اسکالرز پیدا ہو گئے ہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس قرآن موجود ہے، ہمارے پاس حدیث موجود ہے، بس ٹھیک ہے، خود ہی قرآن کا ترجمہ پڑھو، خود ہی حدیث جو ہے وہ اردو کی نیٹ سے دیکھ کے اس کے اوپر عمل کرو، ہمیں ائمہ دین کی اور ائمہ مجتہدین کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تقلید کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کسی امام کے پیچھے چلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو احباب ذی وقار، اس سلسلے میں ایک چیز وہ توجہ سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ محدث اور ہوتا ہے اور فقیہ اور ہوتا ہے۔ محدث کا کام ہوتا ہے حضور علیہ السلام کے اقوال احوال جو بھی صحیح سند سے اس کو ملے، اس نے ان کو جمع کر دینا ہے۔ اب وہ حدیث پہلے کی ہے یا بعد کی ہے یا کسی مخصوص حالت کے اندر حضور علیہ السلام نے وہ حکم ارشاد فرمایا یا وہ فعل حضور علیہ السلام نے صادر فرمایا، آگے کس پہ چلنا ہے، کس پہ عمل کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، اس سے محدث کی ہرگز کوئی غرض نہیں ہوتی۔ اس نے سب چیزوں کو جو اس کو صحیح سند کے ساتھ ملی ان کو جمع کر دینا ہے۔ آگے امت نے کس راستے پہ چلنا ہے، کس چیز کو پکڑنا ہے، کس پہ عمل کرنا ہے، یہ فقیہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ امت کو ایک راستہ جو ہے وہ منتخب کر کے دے تاکہ امت جو ہے اس پر چل کے عمل کر سکے۔ ورنہ اگر ہر بندہ خود ہی حدیث کی کتابیں اٹھا کے بیٹھ جائے اور خود ہی حدیث تلاش کر کے اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دے تو میرے بھائیوں، اس طرح آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل بن جائے گی اور ایمان کی تباہی اور بربادی کا سبب بنے گی یہ چیز۔ اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، جیسے یہ بھی سیاستہ کی حدیث ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے گھروں میں بھی نماز پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، جبکہ دوسری یہ بھی حدیث موجود ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا میں یہ ارادہ کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو لکڑیاں اکٹھی کرنے کا حکم دوں اور پھر کسی کو مؤذن جو ہے وہ اذان دے اور کسی کو جماعت کے لیے کہوں اور پھر میں خود جاؤں اور جو نماز کے لیے حاضر نہیں ہوئے میں ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں۔ تو اب ایک حدیث میں ہے کہ گھروں میں نماز پڑھا کرو، ان کو قبرستان نہ بناؤ، جبکہ دوسری حدیث میں ہے کہ جو نماز پڑھنے مسجد میں نہیں آئے، گھروں میں نماز پڑھ رہے ہیں، میں ان کے گھروں کو جا کے جلا دوں۔ تو اب اس میں کس پہ عمل کرنا ہے، کس کو چھوڑنا ہے، یہ فقیہ